خوشی ہوئی کہ حضرت تشریف لائے بچر آ گئی تو نے کہا مبارکباد دے الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل صحت و شفا عطا فرمائے. آپ یہاں بہت دن کے بعد تشریف لائے تو ہے یہ روشن دماغ ہے یہ روشن ضمیر ہے یہ ان کی وفائیں پیاری ان کی ادائیں پیاری ان کی صدائیں پیاری ان کی دعائیں پیاری ہے. خوش نصیب لوگ وہ ہے خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہندوستان کے مشہور تعلیمی ادارے دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے محتمین، مجلہ الباس الاسلامی کے چیف ایڈیٹر، اینڈ ٹیگلر یونیورسٹی کے بانی اور چانسلر، دینی تعلیمی کونسل اتر پردیش کے نائب صدر اور عالمی رابطہ ادب اسلامی کے فاؤنڈر ممبر حضرت مولانا سعید الرحمن اعظمی ندوی کا شمار ہندوستان کے ان چند مشہور علماء میں ہوتا ہے جن کو نہ صرف یہ کہ عربی زبان پر قدرت حاصل ہے بلکہ آپ کی تحریریں بڑے شوق سے ہند اور بیرون ملک میں پڑھی اور پسند کی جاتی ہیں. مولانا سعید الرحمن اعظمی ندوی نے جس خلوص، محبت اور یکسوئی کے ساتھ ندوۃ العلماء لکھنؤ کے پلیٹ فارم سے قوم و ملت کی خدمت کی، اس کی مثال بہت کم دکھائی پڑتی ہے. مولانا نے اپنی زندگی کے 60 سال سے زائد کا زمانہ ندوے میں گزارا جہاں وہ مختلف عہدوں پر فائز رہے. آپ صحافت، تصنیفات، عملی، سماجی اور تدریسی خدمات وغیرہ میں ہمہ وقت منہمک رہے اور اپنی زندگی کو ان کے لیے وقف کر دیا. مولانا سعید الرحمن اعظمی ندوی اتر پردیش کے ضلع مئو میں 14 مئی 1935 میں ایک علمی خانوادے میں پیدا ہوئے. آپ کے والد ماجد کا نام مولانا محمد ایوب اعظمی تھا جو خود ہی ایک نامور عالم دین اور محدث تھے. مولانا نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر ہی پر حاصل کی کہ جامعہ عربیہ مفتاح العلوم مئو میں پڑھا. مفتاح العلوم مئو سے فراغت کے بعد 1952 میں دارالعلوم ندوۃ العلماء میں مزید تحصیل علم کے لیے آئے اور یہاں کے اساتذہ حضرت مولانا شاہ محمد حلیم عطا شیخ الحدیث دارالعلوم ندوۃ العلماء، مولانا ابو الفضل عبد الحفیظ بلیابی صاحب مصباح اللغات، ڈاکٹر عبداللہ عباس ندوی، مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ سے علم و ادب میں امتیازی حیثیت سے کسب فیض کیا. ان کے رفقائے درس میں مولانا سید محمد الحسنی مرحوم بانی مدیر مجلہ الباس الاسلامی، مولانا ڈاکٹر تقی الدین ندوی مظاہری، مولانا سید احتشام احمد ندوی، مولانا سید احمد علی حسنی ندوی وغیرہ کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں. 1954 میں وہ دارالعلوم ندوۃ العلماء سے فارغ ہوئے اور پھر وہیں استاد مقرر ہو گئے. 1955 میں جب الباس الاسلامی مولانا سید محمد الحسنی مرحوم نے لکھنؤ سے نکالا تو ان کے ساتھ شریک ادارت رہ کر اس کی توسیع اشاعت میں بڑا حصہ لیا اور اپنے مضامین سے رسالے کو طاقت پہنچائی. 1979 میں ان کی وفات کے بعد اس کے مدیر اعلیٰ بنے اور ان کے شریک ادارت حضرت مولانا سید محمد واضح رشید حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہوئے. حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ادیب دوم کی حیثیت سے کلیۃ اللغۃ العربیہ و آدابها کی ترقی میں بڑا حصہ لیا اور ان کے محتمین ہو جانے کے بعد ادیب اول قرار پائے. صدر شعبہ عربی کی حیثیت سے گراں قدر خدمات پیش کی اور حضرت رابع صاحب کی ندوۃ العلماء کے ناظم منتخب ہونے پر سن 2000 میں مولانا سعید الرحمن اعظمی ندوی دارالعلوم ندوۃ العلماء کے محتمین ہوئے اور تاحال اس منصب پر فائز ہیں. اس منصب سے پہلے بھی وہ مشرف کی حیثیت سے اپنی خدمات پیش کر چکے ہیں. اپنی عربی تحریر و تقریر اور دعوتی و صحافتی خدمات سے وہ عالم عرب میں متعارف اور مقبول ہیں اور عالم اسلامی کی جانی پہچانی شخصیت ہے. ان کو زبان طالب علمی سے مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی حاصل رہی. انہی کے علما سے انہوں نے نحو و بلاغت میں خصوصی استفادے کے لیے ان کے استاد علامہ تقی الدین ہلالی مراکشی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھی کچھ وقت عراق میں گزارا اور شام بھی گئے. اس کے علاوہ جنوبی افریقہ، آسٹریلیا، ترکی وغیرہ دوسرے ممالک کے وہ اہم دعوتی سفر کر چکے ہیں اور تصنیفات کا ایک بڑا ذخیرہ پیش کر چکے ہیں. محترم دوستوں، 50 سال سے زائد سے دارالعلوم ندوۃ العلماء کی مسجد کے آپ امام و خطیب ہیں. اسی طرح آپ کی تصنیفات اور تحریروں کا تعلق ہے تو ہزاروں صفحات پر مشتمل مضامین، مقالات اور الباس الاسلامی کے اداریے یقیناً آپ کا وہ علمی و ادبی کارنامہ ہے جو علم ادب کا ایک قیمتی اثاثہ ہے. اور مسلسل تدریسی و انتظامی مشغولیت کے باوجود مولانا نے عربی و اردو زبانوں میں متعدد علمی و دعوتی کتابیں لکھی ہیں.
اردو سے عربی میں جن کتابوں کا ترجمہ کیا ہے ان میں منہج الدعوہ فی الاسلام، رجال الفکر والدعوہ، سورتان متضادتان، القرن الخامس عشر، القرآن یتحدث الیکم، توضیح الثروت فی الاسلام وغیرہ۔ اسی طرح اردو میں آپ کی چند کتابیں ہیں، علم التصریف، خطبات علم دعوت، اسوہ نبوی کے آئینے میں، اور 48 سال شفقتوں کے سائے میں ان کی یہ کتاب اس اعتبار سے تو بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اس میں مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک جامع سوانح آ گئی ہے۔ اسی طرح مولانا کے عملی و سماجی خدمات کا تعلق ہے تو آپ کی زیر سرپرستی کئی مدارس و مکاتب چل رہے ہیں۔ وہیں مولانا نے ندوۃ العلماء سے پوری وفاداری اور جانثاری کے ساتھ قوم کی عصری ضرورت پوری کرنے کے لیے ایک یونیورسٹی قائم کی جو انٹیگرل یونیورسٹی کے نام سے لکھنؤ میں واقع ہے اور جو ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت کے لیے ایک بیش بہا اور لازوال تحفہ ہے۔ حضرت مولانا سعید الرحمن اعظمی ندوی کی زندگی کا سب سے عظیم الشان کارنامہ آپ کی تدریسی خدمات ہے۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں اپنی بے پناہ صلاحیتوں اور قابلیتوں کے باوجود معمولی تنخواہ پر گزر بسر کرنا اور طلباء کی تعلیم و تربیت میں اپنی 60 سالہ زندگی لگا دینا یقیناً مولانا کی وہ قربانی ہے جس کو یہ امت ایک طویل مدت تک یاد رکھے گی۔ ہزاروں کی تعداد میں پوری دنیا میں پھیلے آپ کے شاگرد آپ کا نام روشن کرنے میں مصروف ہیں۔ ندوے کی تدریسی مصروفیات اور کئی مجلات کی ادارت کے باوجود مولانا نے بہت سارے ممالک کا علمی و دعوتی دورہ بھی کیا۔ ان میں قابل ذکر مصر، عراق، امارات، عمان، قطر، سعودی عرب، کویت، پاکستان، سنگاپور، بنگلہ دیش وغیرہ وغیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت و عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔